یادش بخیر قسط نمبر 3۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، بظاہر تو ایسا نظر نہیں آتا۔ میرا خیال ہے دونوں بھائیوں کے درمیان معمولی نوعیت کے اختلافات ہیں، اسے دشمنی نہیں کہا جا سکتا۔ چودھری صاحب، معمولی اختلافات ہی تو آگے چل کر دشمنی کی بنیاد بنتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب۔ وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، ویسے میں نے ایسے آثار نہیں دیکھے جن کی بنیاد پر میں ان کے درمیان کسی دشمنی کی تصدیق کر سکوں۔ آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، میں نے رازدانہ انداز میں کہا۔ ختیجہ کے ہزار منع کرنے کے باوجود بھی میں نے ممتاز کو امتیاز کی تلاش پر مامور کر دیا ہے۔ وہ اس پولیس پارٹی میں شامل ہے جو جنگل کی جانب روانہ ہوئی ہے۔ مجھے اس شخص پر گہرا شک ہے۔ میں نے اپنے ایک ہوشیار ماتحت کو اس پر کڑی نظر رکھنے کا فریضہ سونپ دیا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی کوئی نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ میری تو یہ دعا ہے ملک صاحب، وہ خلوص دل سے بولا، میرا یہ امتیاز شیخ ہی نتیجہ بن کر سامنے ابھرے۔ میں امتیاز کے لیے چودھری ارشاد احمد کے دلی جذبات کو سمجھ رہا تھا۔ زاویہ گفتگو کو تھوڑا تبدیل کرتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا، آپ نے امتیاز کے کسی دشمن کی نشاندہی تو نہیں کی؟ کسی دوست ہی کی طرف اشارہ کر دیں۔ یہاں فرید آباد میں وہ آپ کے علاوہ اور کس کس سے ملتا تھا؟ ممکن ہے کہیں اور سے کوئی اشارہ مل جائے۔ اس نے جواب دیا، وہ میرے علاوہ سودی شاہ سے ملتا تھا۔ یہ سودی شاہ کون ہے؟ میں نے پوچھا، اور اسے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس بندے کا اصل نام تو مسعود علی ہے، لیکن سودی شاہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے بتایا وہ ادھر منڈی بلال گنج میں ہوتا ہے، وہاں منڈی میں آڑت کا کام کرتا ہے۔ منڈی بلال گنج وہاں سے لگ بھگ 1.5 میل کے فاصلے پر ہے۔ میں نے شاہ سے پوچھا کہ امتیاز کل بھی سودی شاہ سے ملنے گیا تھا؟ اس نے مجھ سے ایسا کوئی ذکر تو نہیں کیا۔ وہ سادگی سے بولا، ہماری اس گفتگو کے دوران دلشاد احمد نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ چائے پانی کے نام پر کھانے پینے کے اچھے خاصے لوازمات اس بیڈ روم میں پہنچا دیے گئے۔ مجھے امید تھی کانسٹیبل الہی بخش کی بھی خاطر تواضع کی گئی ہوگی۔ اس کے بے حد اصرار پر میں باتوں کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی چلاتا رہا۔ 10 منٹ کی مزید بات چیت کے بعد میں نے ارشاد احمد سے اجازت چاہی۔ اس کے تعاون کا بہت بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ نے طبیعت کی خرابی کے باوجود بھی اتنا وقت دیا۔ وہ اصرار کرنے لگا، آپ کھانا کھا کر جائیں ملک صاحب۔ میں کھانے سے زیادہ کھا چکا ہوں، میں نے جواب دیا۔ فی الحال میں منڈی بلال گنج جاؤں گا، ہو سکتا ہے سودی شاہ سے کوئی اہم بات معلوم ہو جائے۔ وہ نکہت بھرے لہجے میں بولا، آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، ویسے مجھے امید نہیں وہ کل اس طرف گیا ہو۔ اگر اس کا کوئی ایسا پروگرام ہوتا تو مجھ سے ضرور ذکر کرتا۔ قانونی کارروائی تو بہرحال ضروری ہے نا، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ فوری طور پر اپنے قابل اعتماد بندوں کو امتیاز شیخ کی تلاش میں دوڑا دیں، اور جیسے کوئی خاص بات معلوم ہو مجھ تک اس کی اطلاع ضرور پہنچائیں۔ کاش میں آپ کو رخصت کرنے کے لیے حویلی کے دروازے تک جا سکتا۔ وہ اس بیماری کے باوجود بھی حتی الامکان گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے بولا، آپ کو بھی اگر امتیاز کا کوئی سراغ ملے تو مجھے ضرور بتائیں۔ ضرور، کیوں نہیں؟ میں نے کہا، آپ آرام کریں، جلد صحت یاب ہونے کی کوشش جاری رکھیں۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ پھر ہم اس کی حویلی سے رخصت ہو کر منڈی بلال گنج کی طرف روانہ ہو گئے۔ کانسٹیبل الہی بخش ایک ہوشیار اور موقع سناس قسم کا پولیس افیسر تھا۔ واپسی کے راستے میں ہمارے درمیان امتیاز شیخ کی پراسرار گمشدگی پر بات ہوتی رہی۔ اس کا تجزیہ یہ بھی تھا کہ امتیاز کے ساتھ گھنے جنگل میں ہی کوئی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہوگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم واپسی کی راہ پر سفر کرتے ہوئے منڈی بلال گنج پہنچ گئے۔ مذکورہ منڈی فرید آباد اور جنگل کے درمیان واقع تھی۔ غلہ منڈی بلال گنج میں ہمیں سودی شاہ کی دکان تک رسائی حاصل کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ سودی شاہ ایک کامیاب آڑتی تھا، شاید احمد بھی ایک حوالے سے اس کاروبار سے تعلق رکھتا تھا، لہٰذا ان دونوں میں دوستی کا رشتہ استوار تھا۔ چند روز پہلے اچھی خاصی بارش ہوئی تھی، دیگر علاقوں میں اس بارش کے اثرات تو جاتے رہے تھے، لیکن غلہ منڈی کے اندر ابھی تک کیچڑ بھری ہوئی تھی۔ اس کی ایک وجہ وہاں مسلسل ٹرکوں کی آمد و شد بھی تھی۔ علاوہ ازیں یہ منڈی خاصے نشیبی علاقے میں واقع تھی، جہاں بارش کا پانی رک جانے اور خشک نہ ہونے کے باعث وسیع اور عریض صحن کیچڑ سے لتھڑا ہوا تھا۔ ہم اپنی یونیفارم کو بچاتے ہوئے بالآخر مذکورہ دکان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ مسعود علی عرف سودی شاہ بھاری تن و توش کا مالک ایک ملنسار شخص تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر ہائی الرٹ ہو گیا۔ پولیس یونیفارم کا اپنا ایک رعب اور دبدبہ ہوتا ہے۔ پھر جب میں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ اور بھی متاثر ہو گیا۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں نے کہا۔ یہ سارا علاقہ میرے تھانے کی حدود میں آتا ہے۔ میں ایک کیس کی تفتیش کے سلسلے میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ دکان کے دفتری حصے میں لے گیا۔ یہاں پر مکمل پرائیویسی حاصل تھی۔ اس کی دکان ایک بڑے سے اونچی چھت والے ہال پر مشتمل تھی، جس کا عقبی حصہ غلے کے اسٹور روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جبکہ سامنے والے حصے میں دفتر اور دوسرے ضروری امور کے لیے ایک برآمدہ نما جگہ خالی چھوڑ دی گئی تھی۔ دکان کے باہر منڈی کے صحن میں اس وقت بھی 2 ٹرک کھڑے تھے۔
جن پر لوڈنگ کا سلسلہ جاری تھا۔ لگ بھگ نصف درجن پانڈی پلے دار مزدور اناج سے بھری ہوئی بوریاں اپنی پیٹھ پر لاد کر اسٹور روم سے ٹرک تک پہنچانے میں مصروف تھے۔ سودی شاہ سے ہماری ملاقات انہی ٹرکوں کے قریب ہوئی تھی۔ آپ بتائیں ملک صاحب، سودی شاہ نے میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، آپ کس قسم کی تفتیش کے سلسلے میں مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں اس نے اپنے آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کر دیا۔ میری بات سن کر وہ گہری فکر مندی میں ڈوب گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا میں نے ایک چال دی۔ شاہ صاحب، میں ابھی ارشاد احمد سے مل کر آ رہا ہوں، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ امتیاز کل اسی کے پاس آیا ہوا تھا۔ اس کی حویلی سے رخصت ہوتے وقت اس نے اس کا خیال ظاہر کیا تھا کہ وہ آپ سے بھی ملتا ہوا جائے گا۔ یہ غلط بیانی میں نے مصلحت کی بنا پر کی تھی، حالانکہ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ میرا تیر نشانے پر لگا۔ بعض اوقات اندھیرے میں چھوڑا ہوا تیر بھی بڑا کاری ثابت ہوتا ہے۔ سودی شاہ کی تشویش میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس بات میں گہری گندر ہلاتے اس نے جواب دیا، ہاں مجھے یہ تو پتہ چلا ہے کہ وہ کل یہاں آیا تھا، لیکن اتفاق ہے کہ میں اس وقت دکان پر موجود نہیں تھا، اس لیے اس سے میری ملاقات نہیں ہو سکی۔ وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر دفتر سے باہر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، ٹھہریں جناب، میں منشی افضل کو بلاتا ہوں۔ اس دفتر کی ایک دیوار میں خاصا بڑا شیشہ نصب تھا، جس کے طفیل باہر کا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ لوڈنگ کی کارروائی شیشے میں سے صاف نظر آ رہی تھی۔ سودی شاہ اپنی کرسی سے اٹھا اور دفتر کا دروازہ کھول کر اس نے آواز لگائی، بوٹے او بوٹے، ادھر آ جلدی سے۔ سودی شاہ نے ابھی منشی افضل کو بلانے کی بات کی تھی، لیکن وہ آواز کسی بوٹا نامی شخص کو دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرا دماغ کسی الجھن کا شکار ہوتا، اس نے خود ہی وضاحت کر دی، منشی افضل سامنے کہیں نظر نہیں آ رہا، شاید وہ ٹرکوں کے دوسری جانب کھڑا ہو۔ اس کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ بوٹا حاضر ہو گیا۔ وہ ایک دبلا پتلا سا لڑکا تھا۔ سودی شاہ نے اس سے کہا، او کاکا، جا دوڑ کے منشی صاحب کو بلا لا۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، امتیاز کے آنے کے بارے میں مجھے افضل منشی نے بتایا تھا، میں آپ کے سامنے اس سے بات کر لیتا ہوں۔ افضل جب دفتر میں آیا تو سودی شاہ نے اس سے کہا، منشی جی یہ اس علاقے کے تھانے دار ہیں اور آپ سے امتیاز شیخ کے بارے میں چند سوالات کرنا چاہتے ہیں، لیکن پہلے آپ ان کے لیے چائے پانی کا بندوبست کر دیں۔ اس کی ضرورت نہیں شاہ صاحب، میں نے ایک ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے کہا، ہم ابھی حویلی سے سب کچھ کھا پی کر آئے ہیں، آپ خواہ مخواہ تکلف نہ کریں۔ اس میں تکلف والی کون سی بات ہے جناب، وہ جلدی سے بولا، ارشاد کا معاملہ اس کے ساتھ ہے اور میرا میرے ساتھ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ میرے پاس تشریف لائیں اور بغیر کچھ کھائے پیے رخصت ہو جائیں؟ میں نے اس کے خلوص اصرار کو دیکھتے ہوئے زیادہ مزاحمت نہ کی اور دودھ پتی کیک پر رضامندی ظاہر کر دی۔ منشی افضل گیا اور کسی سے مذکورہ خورد و نوش لانے کا کہہ کر واپس آ گیا۔ سودی شاہ کے اشارے پر وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور الجھن زدہ نظر سے میری جانب دیکھنے لگا۔ منشی افضل کی عمر 40 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ مضبوط ہاتھ پاؤں کا مالک ایک دراز قامت شخص تھا۔ اس کے جثے کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ طویل عرصے تک کثرت وغیرہ بھی کرتا رہا ہے۔ اس نے سر پر ترچھی ٹوپی لگا رکھی تھی۔ سودی شاہ نے منشی افضل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، منشی جی آپ نے بتایا تھا نا، کل امتیاز شیخ ہماری دکان پر آیا تھا، مجھ سے تو اس کی ملاقات ہی نہیں ہو سکی، مگر وہ آپ سے مل کر گیا تھا۔ تھانے دار صاحب آپ سے جو کچھ بھی پوچھیں آپ انہیں ٹھیک ٹھاک بتا دیں۔ سودی شاہ نے ابھی تک منشی کو امتیاز شیخ کو واپس آنے والے واقعے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ منشی کی آنکھوں میں تیرنے والی تشویش میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اس کی زبان پر آ گئی۔ تھانے دار صاحب امتیاز شیخ خیریت سے تو ہے نا؟ اس نے سہمے ہوئے لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ میں نے مبہم انداز میں کہا، فی الحال تو اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، آپ مجھ سے اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے استفسار کیے، امتیاز شیخ کل کتنے بجے یہاں آیا تھا؟ لگ بھگ 3:30 بجے۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، ارشاد احمد کے مطابق امتیاز شیخ لگ بھگ 3 بجے اس کی حویلی سے نکلا تھا۔ ارشاد مجھے بتا چکا تھا امتیاز نے اسے منڈی کی طرف آنے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب تھا امتیاز نے حویلی سے رخصت ہونے کے بعد سودی شاہ سے ملنے کے بارے میں سوچا تھا۔ میں نے منشی افضل سے پوچھا، وہ کتنی دیر تک یہاں رکا تھا؟ 15-20 منٹ صرف، اس نے جواب دیا۔ کیا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ وہ اکیلا ہی آیا تھا، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے اچانک خاموش ہو گیا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، لیکن کیا منشی جی؟ اس کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نمودار ہوئے اور اس نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، جب امتیاز یہاں پہنچا طوطی پہلوان پہلے سے دکان پر موجود تھا۔ امتیاز نے مجھ سے شاہ صاحب کے بارے میں پوچھا۔ میں نے اسے بتایا کہ شاہ صاحب شام تک واپس آئیں گے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں واپس جاؤں گا، شاہ صاحب آئیں تو انہیں میرا سلام کہہ دینا۔ میں امتیاز سے رخصتی مصافحہ کر کے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس وقت ایک ٹرک مال سے اتر رہا تھا۔
اور ٹرک کے نزدیک موجود رہنا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ میں یہی سمجھا امتیاز شیخ واپس چلا گیا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد دکان کی برآمدے کی جانب میری نگاہ گئی تو وہ طوطی پہلوان کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ پھر وہ طوطی پہلوان کے ساتھ ہی یہاں سے رخصت ہوا تھا۔ یہ طوطی پہلوان کون ہے؟ میں نے سودی شاہ سے سوال کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے سوال کا جواب دیتا، لوازمات خاطرداری، دودھ پتی اور کیک وہاں پہنچ گئے۔ منشی افضل نے کیک والی پلیٹ کو میز کے وسط میں رکھا، پھر 3 کپوں میں دودھ پتی نکال کر ایک ایک کپ ہمارے سامنے رکھا۔ چینک کے ساتھ 4 کپ آئے تھے، چوتھا کپ ٹرے میں خالی پڑا رہ گیا۔ منشی جی آپ چائے نہیں پیو گے؟ سودی شاہ نے اس سے پوچھا۔ شاہ جی ادھر کام کو بھی دیکھنا ہے نا، منشی افضل شیشے سے باہر ٹرک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ویسے میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی چائے پی ہے۔ اس کا انداز اٹھنے والا تھا۔ سودی شاہ نے مجھ سے استفسار کیا، ملک صاحب اگر آپ نے منشی جی سے اور کچھ نہیں پوچھنا تو انہیں جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ میں نے منشی کی طرف دیکھا اور سرسری انداز میں کہا، آپ اس کے علاوہ بھی کچھ جانتے ہیں تو خود ہی بتا دیں۔ نہیں جناب، میں اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتا، وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ میں نے منشی افضل کو جانے کی اجازت دے دی اور سودی شاہ سے کہا، شاہ صاحب ابھی تک آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کون سا سوال؟ وہ چونک کر پوچھ بیٹھا۔ میں نے آپ سے طوطی پہلوان کے بارے میں پوچھا تھا۔ اوہ، طوطی پہلوان یہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے جناب۔ امتیاز آخری مرتبہ طوطی پہلوان کے ساتھ دیکھا گیا تھا، میں نے کہا۔ مجھے اس خراب آدمی کے بارے میں بتائیں۔ مسعود علی اور سودی شاہ کے مطابق طوطی پہلوان کا اصل نام بشارت تھا، لیکن اپنی ناک کے طفیل وہ طوطی پہلوان مشہور ہو گیا تھا۔ اس کے ناک کسی طوطے کی ناک سے گہری مشابہت رکھتی تھی۔ بشارت بالمعروف طوطی پہلوان کسی زمانے میں اکھاڑے جایا کرتا تھا، لیکن اس کا اصل شعبہ بدماشی اور غنڈہ گردی تھا۔ اکھاڑے میں کثرت کے دوران اس کا ایک کان ٹوٹ گیا تھا۔ اس شناخت کی بنا پر اس کے مخالفین اسے کن کٹا بدماش بھی کہتے تھے۔ سودی شاہ کی بات ختم ہوئی تو میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، آپ کی دکان پر کیسے کیسے خطرناک لوگ آ کر بیٹھتے ہیں شاہ جی؟ ملک صاحب میں منڈی میں بیٹھتا ہوں، وہ منی خیز انداز میں بولا۔ موت اور گاہک کا کچھ بھروسہ نہیں، وہ کب اور کس روپ میں آ جائے۔ یہاں پر بھی بھانت بھانت کے لوگ آتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، ویسے میں ذاتی طور پر طوطی پہلوان کو سخت ناپسند کرتا ہوں اور وہ میری موجودگی میں ادھر کا رخ بھی نہیں کرتا۔ پھر قدرے آواز دبا کر بولا، طوطی پہلوان جیسے غنڈوں بدماشوں سے کھلم کھلا مخالفت بھی تو مول نہیں جا سکتی نا، اس لیے میں نے کبھی اسے یہاں آنے اور اپنی دکان پر بیٹھنے سے منع نہیں کیا۔ یہ طوطی پہلوان اگر کبھی میرے ہتھے چڑھ گیا تو میں اس کی ساری پہلوانی اور بدماشی ٹوٹے ہوئے کان کے راستے باہر نکال دوں گا، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ امتیاز کا ایک بدماش سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ طوطی سے گھل مل کر باتیں کیوں کر رہا تھا اور پھر اس کے ساتھ وہ کدھر گیا؟ اب تک کی تفتیش نے مجھے اس نتیجے پر پہنچایا ہے کہ امتیاز شیخ ایک معقول اور شریف انسان تھا۔ امتیاز کے بارے میں آپ کا تجزیہ بالکل درست ہے ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ میں خود بھی امتیاز کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہو رہا ہوں۔ طوطی پہلوان کی شہرت بہرحال ٹھیک نہیں ہے، اور خاص طور پر اس صورت میں امتیاز کا اس کے ساتھ کہیں جانا کہ ایک بڑی رقم بھی اس کے پاس تھی۔ سودی شاہ کی تشویش بجا تھی۔ یہ جاننے کے بعد امتیاز شیخ طوطی پہلوان کے ساتھ کہیں چلا گیا تھا، میری پریشانی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ میرے ذہن میں فوری طور پر یہی خیال لپکا کہ ہو نہ ہو امتیاز شیخ کی پراسرار گمشدگی میں طوطی پہلوان کا کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ میں ابھی اور اسی وقت طوطی سے ملنا چاہتا ہوں شاہ صاحب، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، میں ابھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ہم غلہ منڈی کی حدود سے نکل کر طوطی پہلوان کے ڈیرے کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں سودی شاہ نے مجھے بتایا کہ طوطی پہلوان کے ڈیرے پر جوا وغیرہ بھی ہو سکتا تھا۔ شراب اور مجرا بھی وہاں کے معلومات میں شامل ہیں۔ علاقے کے لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اسی لیے کوئی اس کے خلاف شکایت لے کر تھانے نہیں جاتا۔ میں نے کہا، چلو کوئی بات نہیں، اب تو میں خود یعنی پورا تھانہ چل کر اس کے ڈیرے پر جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں وہ بے بستہ پہلوان ہے یہ پینسل پہلوان۔ سودی شاہ نے کہا، میرا ذہن بھی اسی بات پر گھوم رہا ہے کہ امتیاز شیخ طوطی کے ساتھ کیوں گیا تھا۔ اگر کل ہی یہ بات مجھے پتہ چل جاتی تو اب تک اس سلسلے میں اچھی خاصی تفتیش کر چکا ہوتا۔ دیر آئے درست آئے، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، کل نہ صحیح تو تفتیش شروع ہو گئی نا، اللہ کرے وہ بدبخت ہمیں ڈیرے پر مل جائے۔ سودی شاہ نے کہا۔ میں نے خیال میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، ایسے ڈیروں پر جوا، شراب اور مجرا وغیرہ کی محفلیں عموماً رات کو سجائی جاتی ہیں۔ رنگے ہاتھوں طوطی شاہ کا پکڑنے میں تو کبھی رات کو ہی آؤں گا۔ فی الحال تو امتیاز شیخ کا سراغ لگانا ہے۔ ویسے آپ نے ایک بات بالکل صحیح کہی ہے، میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر مزید کہا، اگر یہ طوطی پہلوان آج میرے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی بدبختی میں کوئی کلام باقی نہیں رہے گا۔
توتی کا ڈیرا منڈی سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ جلد ہی ہم اس ڈیرے پر پہنچ گئے۔ ہم اس وقت سرکاری وردی میں تھے، لہٰذا جس بھی گلی سے گزرتے لوگ حیرت، دلچسپی اور تشویش کے ملے جلے تاثرات سے ہمیں دیکھتے۔ توتی کا ڈیرا آبادی سے ہٹ کر ایک طرف تھا۔ ہمارے گھوڑے سے ڈیرے سے بھی 100 گز ہی دور تھے کہ میں نے ایک شخص کو بھاگ کر ڈیرے کے داخلی دروازے میں غائب ہوتے دیکھا۔ اس منظر نے مجھے چونکا دیا، تاہم میں نے اس سلسلے میں سودی شاہ کو کچھ نہ بتایا۔ میں ابھی تک خود بھی کچھ نہیں سمجھ پایا تھا، اسے کیا بتاتا۔ ہم ڈیرے کے دروازے کے سامنے پہنچ کر گھوڑوں سے نیچے اترے۔ پھر کانسٹیبل الہی بخش نے میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے دروازے پر دستک دی۔ 3 دستکیں رائے گاہ گئیں۔ چوتھی دستک پر دروازہ بڑے محتاط انداز میں کھل گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا دقت نہ ہوئی کہ دروازہ کھولنے والا پہلے ہی دستک پر وہاں پہنچ چکا تھا اور دروازے کے پیچھے کھڑا ہو کر پتہ نہیں کس بات کا انتظار کر رہا تھا۔ بہرحال کھلے ہوئے دروازے میں جو مجھے صورت دکھائی دی اس نے مجھے مزید چونکا دیا۔ یہ وہی شخص تھا جسے چند لمحوں پہلے میں نے اس ڈیرے میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ اس وقت میں اس کا چہرہ تو واضح طور پر نہیں دیکھ سکا تھا، تاہم مخصوص رنگ کے لباس کے باعث میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ اس شخص نے گہرے نیلے رنگ کی شلوار قمیص پہن رکھی تھی۔ جی آپ کو کس سے ملنا؟ اس شخص نے ہراساں انداز میں بولنا شروع کیا ہی تھا کہ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے خالص تھانے دارانہ لہجے میں کہا، میں تمہارے اسی باپ سے ملنے آیا ہوں جسے تم ہماری آمد کی اطلاع دینے کے لیے ابھی ڈیرے میں داخل ہوئے ہو۔ میں سمجھا نہیں۔ توتی کو باہر بھیجو، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے فنکار سے مشابہ آواز میں کہا۔ توتی جی تو ڈیرے پر نہیں ہے۔ منظور باہر کون ہے؟ ڈیرے کے اندر سے کسی نے کرخت آواز میں پوچھا۔ بھاجی پولیس آئی ہے، منظور نامی شخص نے کرخت آواز والے کو بتایا۔ یہ لوگ توتی جی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ میں نے سوالیہ نظر سے سودی شاہ کی طرف دیکھا۔ اس موقع پر اس نے خاصی زود فہمی کا مظاہرہ کیا اور پوری قطعیت سے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے نگاہ کے اشارے سے اسے پوچھا تھا، کیا کرخت آواز میں ڈیرے کے اندرونی حصے میں بولنے والا توتی پہلوان ہی ہے؟ اس کی گردن کی منفی جنبش نے مجھے بتایا کہ وہ توتی پہلوان نہیں تھا۔ اسی اثنا میں وہ کرخت آواز دوبارہ ابھری۔ اچھا منظورے، میں آ کر دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھا شوکت، منظورے نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ محسوس ہوا جیسے اندر کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے۔ میں بڑی سرعت سے آگے بڑھا اور ایک زوردار دھکا مار کر ڈیرے کے دروازے کو کھول دیا۔ منظورہ جو دروازے کے دونوں پٹ تھامے کھڑا تھا، اس دھکے کی تاب نہ لا سکا اور پشت کے بل ڈیرے کے اندرونی حصے میں جا گھرا۔ میں بھرا مار کر اندر داخل ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے الہی بخش اور سودی شاہ بھی میری تقلید میں ڈیرے کے اندر پہنچ گئے۔ الہی بخش تو تھا ہی پولیس والا، لیکن ہماری میت نے سودی شاہ کو بھی خاصا بہادر بنا دیا تھا۔ اگر میں اس موقع پر وہاں موجود نہ ہوتا تو سودی شاہ توتی پہلوان کے ڈیرے پر ایسی جرأت کا مظاہرہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرا سامنا سب سے پہلے اسی شخص سے ہوا، منظور نے جسے بھا شوکت کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ غیر ارادی طور پر میری نگاہ سب سے پہلے اس کے کانوں پر گئی۔ اس شخص کے کان دونوں سلامت تھے، سودی شاہ کے اندازے کی تصدیق کرتے تھے۔ وہ شخص کن ٹوٹا بدماش توتی پہلوان نہیں تھا۔ آواز کی طرح اس کی صورت بھی خاصی کرخت تھی، بلکہ اس کے چہرے کو ڈراؤنا کہنا زیادہ مناسب تھا۔ بگڑے ہوئے خدو خال کے علاوہ اس کی رنگت بھی توے کو شرماتی تھی۔ وہ بھائی کی بجائے کوئی بھوت نظر آتا تھا۔ ہم جس انداز میں ڈیرے کے اندر داخل ہوئے، اس نے بھا شوکت کو بری طرح بوکھلا دیا۔ وہ کک کیا بات ہے کرتا رہ گیا اور میں نے اس کے سر پر پہنچ گیا۔ پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی فاقی سے استفسار کیا، وہ تمہارا باپ کن ٹوٹا اور دم کٹا توتی کہاں ہے؟ میرے جارحانہ تیوروں نے اسے دہلا دیا۔ لکنت زدہ لہجے میں بولا، وہ نہیں ہے۔ کہاں گیا ہے وہ؟ میں نے استفسار کا سلسلہ جاری رکھا۔ توتی جی ذرا وزیر نگر گئے ہیں، اس نے بتایا۔ یہ ذرا تو تم اس طرح کہہ رہے ہو جیسے باقی کا توتی پر یہیں رکھا ہوا ہو، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ وزیر نگر کب گیا ہے اور اس کی واپسی کا کیا پروگرام ہے؟ شوکت نامی اس ڈراؤنی صورت والے شخص نے سہمے ہوئے انداز میں میرے سوال کا جواب دیا۔ توتی جی آج صبح وزیر نگر گئے ہیں اور ان کی واپسی کل ہی ہوگی۔ اس کی عدم موجودگی میں تم ڈیرے کا نظام سنبھالتے ہو؟ جی ہاں، وہ ہکلاہٹ امیز لہجے میں بولا۔ میں نے دریافت کیا، اس ڈیرے پر ایسا کون سا کاروبار کھلا ہے جس کا انتظام تمہیں سنبھالنا پڑتا ہے؟ کچھ نہیں جناب، اس نے مجھے چکر دینے کی کوشش کی۔ میں نے جارحانہ انداز میں کہا، دروغ گوئی کا مظاہرہ کر کے تم خود کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچوانے کی کوشش کر رہے ہو شوکت۔ وہ گھبرا گیا، اضطراری لہجے میں بولا، آپ یقین کریں تھاندار صاحب، یہاں پر کوئی بھی غیر قانونی کام نہیں۔ بکواس بند کرو لنگور کی اولاد۔ میں نے اس کی گال پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ سناٹے میں آ گیا اور سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کڑک کر کہا، نامعقول انسان، مجھے پکی اطلاع ملی ہے کہ توتی پہلوان کے اس ڈیرے پر جوا ہوتا ہے، شراب اور شباب کی محفلیں بھی سجائی جاتی ہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جواب دینے کی بجائے بھا شوکت نے دوزیدہ نظر سے سودی شاہ کی طرف دیکھا، جیسے اس ڈیرے کے بارے میں تمام تر اطلاع مجھے اسی نے فراہم کی ہوں۔
جب وہ خاموش ہو رہا تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، سودی کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ بھی اس وقت زیر تفتیش ہے، تمہارے بعد اس کا نمبر اور نام آئے گا۔ اگر تم اسے پولیس کا مخبر سمجھ رہے ہو تو یہ تمہاری سنگین غلط فہمی ہوگی۔ اس نے باری باری ہم سب کی طرف دیکھا اور متذبذب انداز میں تھوک نگل گیا۔ میں نے سلگتے لہجے میں کہا، تم زبان کھولنے پر تیار رہو یا میں تمہیں گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ پولیس سے تعاون کی صورت میں تمہاری جان بچ سکتی ہے، بولو کیا کہتے ہو؟ بات ختم کرتے ہی میں نے کانسٹیبل الہی بخش کی طرف دیکھا اور تحکمانہ لہجے میں کہا، تم فوراً اس ڈیرے کی تلاشی لو، میں شوکت سے نپٹ کر ادھر ہی آ رہا ہوں۔ میں اس ڈیرے پر طوطی پہلوان سے ملنے گیا تھا تاکہ گمشدہ امتیاز شیخ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکوں، اور ابھی تک میں نے شوکت سے اس سلسلے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ یہاں جو بھی کارروائی ہو رہی تھی وہ ایک سنسنی خیز ٹریلر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ ٹھیک ہے وہ ڈیرہ میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا اور وہاں پر چند اخلاقی جرائم کا سلسلہ بھی جاری تھا، لیکن میں ان معاملات کو بعد میں دیکھنا چاہتا تھا۔ میری اس دھواں دھار کارروائی نے شوکت اور منظورے کے اوسان خطا کر دیے۔ اس وقت ان دونوں کے سوا ڈیرے پر اور کوئی بھی نہیں تھا، لہٰذا کسی گھرے ہوئے شکار کی مانند انہیں ہتھیار ڈالنا ہی پڑے۔ جناب اس میں میرا کوئی قصور نہیں، شوکت گھگیانے لگا۔ میں تو حکم کا غلام ہوں جی، طوطی کا حکم ٹال کر زندہ کیسے رہیں؟ اوئے لنگور کے تخم، میں نے گرج کر کہا، تم اسے کن ٹوٹے بدماش کے حکم کا بڑا خیال ہے اور اس مالک کے حکم کے خلاف چل رہے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تم حکم کے غلام ہو تو میں چھتر مار مار کر تمہیں اینٹ کی دگی بھی بنا سکتا ہوں، کیا سمجھے؟ وہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن جیسی صورتحال کا شکار تھا۔ لہجہ مجھ سے تعاون کرتے ہی بنی۔ میں نے اس کی رہنمائی میں طوطی پہلوان کے ڈیرے کا جائزہ لے ڈالا اور جو بھی قابل گرفت شے نظر آئی اسے بحق سرکار اپنے قبضے میں لے لیا۔ شوکت ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ میں نے ان کے جوئے اور شراب کے اڈے پر چھاپا مارا ہے۔ میں نے اسے اسی عام فہمی میں مبتلا رہنے دیا اور اپنے ضروری مسائل پر اس سے گفتگو کرنے لگا۔ میں عارضی طور پر تمہیں اور منظورے کو اپنے ساتھ تھانے لے کر جاؤں گا، میں نے اسے گھستے ہوئے کہا، تاکہ تم دونوں طوطی پہلوان کے خلاف گواہی دینے کے لیے محفوظ رہو۔ تمہارے بیانات کے بعد میں طوطی کو گرفتار کر کے تمہیں آزاد کر دوں گا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا، بولا، آپ ہمیں سلطانی گواہ بنا لیں گے، فی الحال میرا یہی ارادہ ہے۔ میں نے سرسری لہجے میں کہا، تم دونوں بھی طوطی پہلوان کے جرائم میں شریک رہے ہو، اس لیے تم لوگوں کی بریت کے لیے یہ وعدہ معاف گواہ والا چکر ہی چلانا ہوگا۔ آپ کی بڑی بڑی مہربانی مائی باپ، شوکت نے ممنونیت سے کہا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ میں اسی طرح تم پر مہربان رہوں تو اب میں تم سے جو بھی سوال کروں اس کا ٹھیک ٹھاک جواب دینا۔ آپ پوچھیں سرکار، میں کوئی غلط بیانی نہیں کروں گا۔ کیا طوطی پہلوان واقعی وزیر نگر گیا ہوا ہے؟ جی ہاں، میں نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا۔ اور وہ کل سے پہلے واپس نہیں آئے گا؟ وہ مجھے یہی بتا کر گیا ہے۔ ذرا سوچ کر بتاؤ۔ میں نے بدستور اسے گہری نظر سے گھورتے ہوئے جرا کا سلسلہ جاری رکھا۔ کل شام 4 بجے سے لے کر رات گئے تک تم کہاں تھے؟ میں ادھر ڈیرے پر ہی تھا موجود جناب، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، طوطی پہلوان سپہر کے وقت ڈیرے سے غائب تھا، پھر وہ 4 بجے کے بعد واپس آیا تھا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں جناب، آپ بالکل صحیح بتا رہے ہیں، شوکت نے تائیدی انداز میں کہا۔ وہ کم و بیش 4:30 بجے واپس لوٹا تھا۔ کیا اس وقت وہ اکیلا ہی تھا؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، وہ جلدی سے بولا، پھر خاموش ہو گیا۔ کیا بات ہے، تم چپ کیوں ہو گئے؟ میں نے دھاڑ سے مشابہ آواز میں کہا۔ اگر وہ اکیلا نہیں تھا تو؟ میں نے سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا، اس کے ساتھ ایک بندہ اور بھی تھا۔ میں نے اپنی تسلی کی خاطر پوچھا، کیا تم اس بندے کو جانتے ہو؟ نہیں جناب، میں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اس نے بتایا۔ سودی شاہ اور شاد کی زبانی مجھے امتیاز شیخ کے حلیے کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل ہو چکی تھیں۔ میں نے مناسب الفاظ کی مدد سے شوکت کے سامنے امتیاز کے خد و خال اجاگر کرنے کی کوشش کی تو وہ فوراً تصدیقی انداز میں بولا، جی ہاں، آپ اسی بندے کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ میں نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، شوکت علی، میں جس بندے کا ذکر کر رہا ہوں وہ موزہ لچھمن سنگھ کا رہنے والا ہے، اس کا نام امتیاز شیخ ہے۔ مبینہ طور پر وہ آخری مرتبہ اس ڈیرے پر دیکھا گیا ہے۔ اسے کل رات واپس گھر پہنچنا تھا لیکن نہیں پہنچا۔ میں امتیاز کی شیخ کی تلاش ہی کے سلسلے میں منڈی بلال گنج اور فرید آباد کی خاک چھانتا پھر رہا ہوں۔ میں لمحہ بھر کو سانس لینے کی خاطر خاموش ہوا، پھر اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اب تم مجھے بتاؤ گے کہ اس بندے کے ساتھ اس ڈیرے پر کیا بیتی تھی؟